السلام علیکم، جی شان مجاہد اسلام پاکستان یوٹیوب چینل سے آج بات کریں گے پریڈکشنز آف پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اباؤٹ ججمنٹ ڈے، وہ قیامت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشنگوئیاں کی ہیں یا احادیث بیان کی ہیں اس کے حوالے سے۔ تو ویسے سے تو روز محشر جو ہم جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ قیامت کے آخری دن جب دنیا کا خاتمہ ہوگا، تو اس دن کو ہم قیامت کے دن جو سوال جو آپ قیامت جب شروع ہوگی، بے شک یہ حق ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا، ٹھیک ہے، کہ جب دنیا ختم ہو جائے گی۔ اب زیادہ غور طلب بات جو ہے وہ یہ کہ انسان کی موت، جیسے کہ واحد انسان کی، میری، آپ کی، مسلمان، کافر، مشرک کی جو موت ہے واحد انسان کی، اس واحد روح کی قیامت شروع اس کے موت کے وقت یہی ہوگی۔ تو جو موت کا عالم ہے یا موت کا وقت ہے، یہی قیامت ہے ایک انسان کے لیے۔ اب قیامت کے دن سے یعنی میرے مرتے قبر سے ہی مجھ سے سوال و جواب شروع ہو جائیں گے۔ مراد یہ کہ انسان کے موت کے وقت ہی فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ جنتی ہے یا دوزخی ہے، ٹھیک ہے، نظر آ جاتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے اس انسانی روح کو، وہ جان جاتا ہے۔ تو قبر میں تین اہم سوال جو ہوں گے وہ من دین ہوگا، من کا ٹوپا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چہرہ مبارک یا زیارت کروائی جائے گی اور روح کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کے بارے میں تمہارا کیا ایمان تھا اور کیا عمل تھے، ٹھیک ہے۔ تو زندگی میں اب یہاں سے جنت کی جنت شروع اور دوزخی کی جو ہے وہ نیتو شروع ہو کر کے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں ایک بات جو میں بتانا چاہتا ہوں یا بات کرنا چاہتا ہوں کہ مرتے ہی قیامت شروع ہے میری، آپ کی، یا کسی انسان کی جو واحد انسان دنیا سے چلا گیا۔ یہاں تک اگر آپ کو بات سمجھ آ جائے تو اب آگے روز محشر جب پوری دنیا کی انسانی مخلوقات اکٹھی کی جائیں گی، یا حساب و کتاب کا جو دن ہوگا، یا میدان میں جو اعمال تولے جائیں گے، اب جن کے اعمال کم ہوں گے انہیں جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ ہوں گے مسلمان ہی جن کے اعمال اس قدر کم نیک ہوں گے، یا جن کے اعمال کم ہوں گے نیک، جنت میں لے جانے کے قابل نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، جن کا فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ یہ دوزخی ہیں، انہیں دوزخ کی طرف لے جاؤ۔ یہاں جو ہے علامہ ابن حجر حیتمی مکی رحمۃ اللہ علیہ، جو امام کعبہ بھی ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں روک کر کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ انہم مسعودون علی الولایۃ العلیین، ٹھیک ہے، ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی، پل صراط کے پاس انہیں روک لیا جائے گا، اور پھر سوال ہوگا کہ بتاؤ مولا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں تمہارا کیا کہنا تھا، یہ کیا ایمان تھا دنیا میں؟ اگر عقیدہ ایمان صحیح ہوا تو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ مراد یہ ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک بھی ہمارے لیے شفاعت کا بس بن سکتی ہے، یہ بنے گی، اور صرف مولا علی نہیں، آگے اولیاء اللہ بھی شفاعت کریں گے۔ یہ میں آپ کو قرآن سے آیات بتاتا ہوں جو پہلے سنت والجماعت کے جو یہ معتبر عالم گزرے ہیں اور امام کعبہ بھی تھے، انہوں نے آیات کی تفسیر بیان دی ہے۔ الا اخلا یومئذ بعضهم لبعض عدو الی المتقین بعباد لا خوف علیہم اليوم ولا انتم تحزنون، ٹھیک ہے۔ اس کا ترجمہ اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے پرہیزگاروں کے، مطلب پرہیزگاروں کے علاوہ جو ہیں لوگ، نیک لوگوں کے علاوہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، یعنی مشرک اور کافر۔ ان سے کہا جائے گا یا فرمایا جائے گا اے میرے بندو، آپ، اللہ ان سے کہے گا کہ آج نہ تم پہ خوف ہے اور نہ تم غمگین ہو، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَنفَعُ الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزعوا عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، ٹھیک ہے۔ یہ سورہ سبا کی آیت 23 ہے۔ اور اللہ کے ہاں شفاعت کام نہیں دیتی، ٹھیک ہے، مگر اس کے جس کی وہ اجازت دے دے، مطلب اللہ کے ہاں شفاعت کسی کی کام نہیں آئے گی، لیکن ان کے علاوہ جس کی وہ اجازت دے دے گا، یا رب جن کی اجازت دے دے گا،
ٹھیک ہے، وہ شفاعت کریں گے، یہاں تک کہ ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور فرما دی جائے گی، تو وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں یا کہیں گے کہ ہمارے رب نے کیا فرمایا، تو وہ کہتے ہیں کہ حق فرمایا، وہی بلندی والا اور بڑائی والا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اولیاء اللہ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ بھی ہماری شفاعت کا باعث بنیں گے، اور جو اولیاء اللہ ہیں وہ بھی آپ کی شفاعت کروائیں گی۔ ٹھیک ہے، یہ اس آیت میں جو تفسیر بیان کی ہے، یہ میں آپ کو کسی شیعہ یا اہل حدیث یا دیوبند فقہ کی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا۔ علامہ ابن الحجر حیثمی مکی جو امام بابا بھی گزرے ہیں، یہ اپنی بک ہے جو ان کی سوائط الحقہ، ٹھیک ہے، اس میں یہ انہوں نے تفسیر ان آیات کی بیان کی ہے۔ تو وہ اصل میں جو آیت ہے وہ یہ ہے کہ انہم مسعودون الولایت العلیہ، ٹھیک ہے، تو یہ اس کی تفسیر انہوں نے بیان کی ہے کہ یہاں پہ جو آیت بیان ہو رہی ہے اس کی تفسیر میں انہوں نے بتایا کہ یہ جو ہے مولا علی کی ولایت کے بارے میں یہاں پہ سوال کیا جائے گا قیامت کے دن۔ تو جو کہتے ہیں کہ بابے کچھ نہیں ہے یا بابے کچھ نہیں کر سکتے، ان کے حوالے سے یہ آپ اپنا ایمان خراب مت کیجیے، اور ہر کسی کو ان کی جو مرتبہ یا جو عزت رب نے انہیں عطا کی ہے وہ ہم اسے کسی طرح بھی ختم نہیں کر سکتے، اور اگر ہم کچھ ان کے بارے میں برا خیال یا برا عمل کریں گے تو وہ ہماری اپنی ذات جو ہے وہ اس کے شکنجے میں آئے گی، بلکہ ہم گنہگار ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اس لیے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں ان کے حوالے سے جو بات میں نے آپ سے کی ہے کہ یہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت کے جو ہیں وہ باعث بنے گی۔ ٹھیک ہے، یہ مدعا اور ٹاپک تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور قرآن کے حوالے سے جو میں نے آپ کو آیات بتا دی۔ اللہ تعالیٰ اس ملک قوم اور امت پر اپنا خاص کرم کرے اور رحم کرے۔ السلام علیکم۔